زیادہ مال و دولت انسان کو بے ادب اور مغرور کر دیتی ہے اور بہت سے انسان اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ جناب بہلول دانا جو کہ ایک درویش تھے، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آج آپ کو سناؤں گا، جس کو سننے کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملے گا اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بہتر تبدیلی بھی آئے گی۔ جناب بہلول دانا کے زمانے میں ایک تاجر تھا جس کو بہت نقصان ہوا تھا اور اس کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن اس تاجر کی ملاقات جناب بہلول دانا سے ہوئی اور اس نے بڑے ادب سے جناب بہلول دانا سے پوچھا کہ جناب مجھے بہت نقصان ہوا ہے، مجھے کون سی جنس خریدنی چاہیے کہ جس سے میرا نقصان پورا ہو سکے۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد جناب بہلول دانا نے فرمایا کہ کالا کپڑا خرید لو۔ جناب بہلول دانا کی یہ بات سن کر اس تاجر نے جناب بہلول دانا کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا اور اس نے پورے شہر سے جتنا بھی کالا کپڑا تھا سب خرید لیا اور اس کو ذخیرہ کر لیا۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور رواج کے مطابق ماتمی کپڑے کے لیے سارا شہر کالا کپڑا تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس تاجر کے پاس کالے کپڑے کا بہت بڑا ذخیرہ تھا اور اس تاجر نے منہ مانگے داموں وہ کپڑا فروخت کیا اور اسے اتنا منافع ہوا کہ جتنا اسے ساری زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ اب وہ تاجر بہت امیر ہو گیا اور اس کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے۔ کافی عرصے بعد وہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس کو اچانک جناب بہلول دانا نظر آئے۔ اب تاجر کے حالات بہت اچھے تھے اور وہ امیر کبیر تاجر تھا۔ اس تاجر نے اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بڑی بے ادبی سے جناب بہلول دانا کو پکارا اور کہا، اوئے دیوانے، اس بار کیا خریدوں؟ جس پر جناب بہلول دانا نے اسے جواب دیا کہ تربوز خرید لو۔ اس تاجر نے اپنی تمام مال و دولت سے پورے شہر کے تربوز خرید لیے اور ذخیرہ کر لیے۔ 7 دن ہی گزرے ہوں گے کہ تمام تربوز خراب ہو گئے اور اس تاجر کو منہ کی کھانی پڑی۔ وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات دوبارہ جناب بہلول دانا سے ہوئی اور اس نے جناب بہلول دانا سے پوچھا کہ جناب آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جس پر جناب بہلول دانا نے اسے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ جب تم پہلے بہت ادب سے آئے تھے اور مجھ سے ادب سے پوچھا تھا کہ کیا خریدوں، تب تمہارے ادب اور تمہارے اخلاق کی وجہ سے تمہیں منافع ہوا تھا، اور اب جب تمہارے پاس مال و دولت تھی تو تمہارے اندر سے ادب ختم ہو گیا تھا اور تمہارے اندر غرور آ گیا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ جس پر وہ تاجر بہت شرمندہ ہوا اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ جب ہمارے پاس زیادہ مال و دولت آ جاتا ہے تو ہم ہوا میں پرواز کرنے لگتے ہیں، اور جو ہوا میں ہوتا ہے اس کو زمین پر چلتے ہوئے لوگ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ مغروری اور بے ادبی انسان کو دوبارہ زمین پر پٹخ دیتی ہے۔ امیری، غریبی، مال و دولت، رزق، یہ سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک اگر کسی کو عزت عنایت فرمائے تو اپنی اس عزت کو برقرار رکھنا انسان کے اپنے بس میں ہے۔ زیادہ مال و دولت آنے کے بعد ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک اگر ہمیں رزق عنایت فرما سکتا ہے تو ہم سے رزق واپس بھی لے سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ رزق عنایت فرمائے
جس کو ملنے کے بعد ہماری عاجزی اور ہمارا ادب برقرار رہ سکے۔ آمین۔